الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعمته ونصلي على رسوله الكريم. بزرگوں دوستوں، آج مزیدار ڈیٹ ہے جولائی کا 6 تاریخ. یہ وہ دن ہے جس دن ایک قادیانی کو دفن کرنے گئے تھے. اچھا، لوگ بھاگ جاتے ہیں. ایک ساتھی تھا میرا، وہ بھی بھاگ گیا کہ نہیں جائیں گے. میں نے بولا یہ تو ایک موقع ملتا ہے، جائیں گے، اتنے سارے قادیانی ہوں گے، بات چیت کریں گے تو یہ تو مزیدار رہے گا. اور میں نے اپنے گاڑی میں بھی نہیں گیا، وہی میت گاڑی میں گئے تاکہ سب کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے جانا، سب کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے آنا. گاڑی سے کوئی قادیانی بھاگ نہیں سکتا ہے. تو بہرحال وہ ایسا ہوا کہ پہلے اپنا مضمون 9 سال ایسے ہی رکھا ہوا تھا، ڈسکشن میں کام آتا تھا. پھر ممتاز کاظمی بھائی نے اس کو، اس زمان میں کمپیوٹر کم تھا، ان کے پاس تھا، تو کمپیوٹر میں گرافکس کے ساتھ کمپوز کیا، خوبصورت بنایا. اس میں نے 50,000 کا انعام رکھ دیا. اور قادیانی جو عبادت گاہ تھا وہاں پر ہی گئے، اور یہ گیٹ پہ جو جمعہ کا نماز ادا کرنے آ رہے تھے تو ادھر میں بانٹا سب کو. اب مزے کا بات یہ ہوا کہ اس کے بعد ڈسکشن وغیرہ ہوا. اس میں زکریا بھی تھا اور منان، عبد المنان تھا، ایک بارٹ لو تھا، اور بھی مختلف لوگ تھے. 5 6 7 آدمی ہوتے تھے. تو اس میں مزہ یہ آتا تھا کہ وہ پہلے تو زبانی بات چیت ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ مزہ نہیں آتا، لکھ کے کرو. میں نے خود لکھ کے دے دیا، وہ لوگ بھی لکھنا شروع کر دیا. 15 مہینہ ہم نے اسی طریقے سے چالو رکھا کہ لکھا پڑھی کے ساتھ میں ایکسچینج کر رہے تھے. 15 مہینہ بعد بولا کہ بھائی ایک دم نیا پوائنٹ لے آیا. پوائنٹ وہی تھا لیکن جواب اب ڈیفرنٹ لے آیا. تو میں نے بولا یہ جواب دے رہے ہو، پہلے کچھ اور بولے. بولا ہاں وہ سب رد کر دیجیے. میں نے بولا چلو ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر میں نے ریسرچ کیا اور کافی دن ٹائم لگا. پھر بہرحال اس کو اپنے گھر میں بلایا. وہ تو اس لیے بلایا تھا کہ فارم سائن کریں گے. وہ سمجھا کہ اتنا دن لگ رہا ہے، ہار گئے. تو میں کسی اور ویڈیو میں بول چکا ہوں اس لیے ریپیٹ نہیں کرتا ہوں. تو بہرحال اس کے گھر میں اس روز گئے کاظمی بھائی کے ساتھ. تو تقریباً 18-20 آدمی موجود تھے اس کے گھر میں، بڑے بڑے عہدے والے. اس لیے کہ وہ بولا تھا کہ جو 1 کروڑ کا انعام دیا ہے ریاست ستار، آج وہ فارم سائن کرنے آ رہا ہے. تو بہرحال میں نے بتایا یہ غلط فہمی ہے، اس کو فارم تو سائن کرنے آئے ہیں لیکن جواب بھی ساتھ میں لائے ہیں، اور یہ سارا سوال جو اس کا تھا وہ سب کا رد ہو گیا ہے. تو اور یہ بیوقوف آدمی ہے، جواب نہیں دے سک رہا، پرانے پوائنٹ خود ہی رد کر دیا اپنا، اور پھر میرے کو بولتا فارم سائن کرنا ہے. تو پھر وہ اتنا بکلا گیا تھا سب کے سامنے. تو میرے کو بولا کہ فارم سائن کریں گے. میں نے بولا ہاں ضرور کروں گا. تو بولا کہ خدا کی قسم. میں نے بولا خدا کی قسم سائن کروں گا. تو پھر جا کے وہ فارم لے کے آیا. میں نے فارم کو پاکٹ میں رکھا. تو بولا آپ تو بولے تھے فارم سائن کریں گے. میں نے بولا ہاں کریں گے، لیکن یہ نہیں بولا تھا فوراً کریں گے. میں اس میں لکھوں گا کہ زکریا ایک بیوقوف بندہ ہے، میرے کو زبردستی بولتا ہے کہ فارم سائن کرو، تو اس کو خوش کرنے کے لیے فارم سائن کر رہا ہوں، اور اس کو دعوت دے رہا ہوں کہ تم قادیانیت چھوڑو اور اس فارم میں تم سائن کر کے بولو یہ سب فارم سے جو قادیانی بنا توبہ کرو. اس سب اتنا ڈیٹیل میں بولا تو نہیں تھا لیکن ابھی مجھ سے کچھ شاید نکل گیا ہو. لیکن یہ تو وہ ضرور بولا تھا کہ میں یہ سب لکھوں گا اور اس کے بعد سائن کروں گا، یعنی تم بیوقوف آدمی ہو اور زبردستی بولو. تو یہ سب باتیں ختم ہو گئی. یہ میرے خیال سے آخری میٹنگ تھا جو سوال جواب کیا ہوتا تھا. لیکن اس کے کچھ عرصے بعد، کتنا لمبا عرصہ تھا یاد نہیں میرے کو، لیکن 1 آدھ سال ہوگا یا بہت سارے مہینے ہوں گے. تو منان جو بحث کرتا تھا وہ بیمار پڑ گیا. لیاقت ہاسپٹل کراچی میں ایڈمٹ تھا اور وہ فوت ہو گیا. تو جب میں گیا بھی تھا ہاسپٹل میں اس کو دیکھنے، تو اچھا ہاں پھر کب، ہاں سوری ابھی آنے والا ہے. تو جب اس کو ہاسپٹل میں دیکھنے گئے تھے تو اس کے 1 آدھ روز کے اندر انتقال ہو گیا. تو زکریا فون کیا کہ آپ کے دوست کا انتقال ہو گیا ہے. اور میں نے بولا تدفین کب ہوگا؟ تو وہ ٹائم میں بتایا. تو میں تدفین کے لیے پہنچا اور ادھر میں پھر اس کے ساتھ قبرستان بھی گئے میت گاڑی میں. تو جب ادھر گئے تو میں نے دیکھا کہ
ادھر میں زکریا قادیانی جو ہے احمد بخش چننا کو بولا کہ یہ جو 1 کروڑ کا انعام دیا ہے الیاس ستار یہی ہے. تو احمد بخش چننا میرے پاس آیا, بولا آپ الیاس ستار ہیں تو آپ میمن ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں میمن ہوں. تو اس کے بعد کافی دوستی ہو گیا, میرے گھر آتے رہا اور بحث کرتے رہا. اور پہلے تو بولا کہ وہ سمم بکمون ایسا کچھ بہانہ کرتا تھا, لیکن بعد میں آخر کار وہ 1.5-2 مہینے کے بعد بولا کہ آپ کا اس پوائنٹ بہت مضبوط ہے اور میں تحقیق کر رہا ہوں. اور اس کے بعد میں تحقیق کیا اور ماشاءاللہ یہ پہلا قادیانی تھا جو مسلمان بنا. اس کے بعد اور بھی بنے لیکن یہ پہلا تھا. اور اس نے ایک نظم بھی لکھا جس کا پہلا لائن تھا کہ الیاس نے جہان میں بڑا کام کر دیا, مرزائیت کو جھوٹ کا الزام ثابت کر دیا. اور آخری میں لکھا تھا جس سے بھی لے جو کام یہ مرضی خدا کی ہے, جسے بھی چاہا خادم اسلام کر دیا. تو اب بیچارہ پتہ نہیں 3-4 سال ہو گیا فوت ہو کے. تو یہ آج تاریخی دن ہے کہ آج ہی کے دن تدفین کرنے گئے تھے اور اتفاق سے یہ پہلا پروگرام اس کے اوپر کر رہا ہوں ویڈیو کے شکل میں. پہلے مضمون کے شکل میں تو لکھا تھا, تو یہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اور مزے کا بات یہ تھا کہ جب تدفین کر کے واپس آ رہے تھے تو میت گاڑی میں نے تبلیغ شروع کیا. وہ ان کے لیے بھی یہ عجیب سا بات تھا کہ انہی کے خلاف انہی کی میت گاڑی میں تبلیغ ہو رہا ہے, تو وہ بڑے پریشان تو ہوتے تھے. تو پھر میں نے جو ثابت کیا تھا کہ پولس کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کے زندگی میں شرک کی تخم ریزی ہو گئی تھی, اسی کے اوپر مباہلہ بھی ہو گیا تھا. تو وہ ایک آدمی تھا, اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے, کچھ دنوں کے بعد بولا کہ وہ پولس ہو سکتا ہے کوئی اور ہو. تو پھر میں نے اس کو ثابت کیا کہ بائبل کا جو پولس کا جو حوالہ دے رہا ہے مرزا غلام احمد صاحب, یہ وہی پولس ہے جس کا وہ اپنے چشم مسیح میں ذکر کر رہا ہے. اور اس کا کوئی فرق نہیں ہے, اور بالکل 100% ثابت کر دیا. بلکہ دبئی سے ڈاکٹر راشد صاحب ہیں, وہ میڈیکل MRCP ڈاکٹر ہیں اور ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن کے کس کے ہیں, وہ چیف بھی تھے ادھر میں اس زمانے میں, ابھی بھی ہوں گے پتہ نہیں یا ریٹائر ہو گئے ہوں گے. تو وہ میرے کو یہ سوال بھیجے تھے کہ وہ بولتے یہ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ کوئی دوسرا پولس ہوگا. تو ان کو میں نے جواب لکھ کے دیا تھا کہ وہ پولس جو ہے دمشق میں جا رہا تھا, بائبل میں لکھا ہے. اور مرزا صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ایک جھوٹے خواب کے ذریعے دمشق میں جا رہا تھا, ایک جھوٹے خواب کے ذریعے بولا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے, کشف کے ذریعے ایسا کچھ ہے. اور بائبل میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے. تو بالکل وہی بندہ ہے. یہ سب بات ثابت ہو گیا. تو پھر ڈاکٹر راشد نے بھی بولا کہ ایکسلنٹ رپلائی, اور وہ جو قادیانی لوگ پوچھے تھے وہ بھی بھاگ گئے. تو یہ بس میں جو تبلیغ کیا, ان کے مسجد میں جا کے تبلیغ کیا, تو قادیانیوں کے لیے یہ ایک بہت ایک یونیک پوائنٹ تھا کہ لوگ بولتے ہیں کہ بات نہیں کرو, لوگ بولتے ہیں کہ بھگاؤ, یہ تو ہمارے عبادت گاہ میں آ جاتا ہے اور ہم ہی کو تبلیغ کرتا ہے, ہمارے میت گاڑی میں بھی تبلیغ کرتا ہے. ایک نے انٹرویو میں کسی اخبار میں بولا تھا کہ الیاس ستار نہ کوئی پیسہ مانگ رہا ہے نہ کچھ مانگ رہا ہے, وہ تو سوال کیا اس کا جواب مانگ رہا ہے. تو جواب دیے نہیں, لاجواب ہو گئے, مباہلہ بھی کر لیے, اس میں لعنت بھی برس گیا. اب وہ مباہلے کا بھی ذکر نہیں کرتے ہیں. اور 100 سال کا کتاب شائع ہوا ہے خلافت کا, جس میں مرزا طاہر کا بھی خلافت کا ہے. مرزا طاہر نے دعویٰ کیا تھا کہ میں کھول رہا ہوں آپ کے سامنے یہ بات کہ یہ 1 سال مباہلہ کرنے والے کو جھوٹا ثابت کر دے گا. الحمدللہ اس کے پورے خلافت کا جو کوریج کیا ہے اس کتاب میں, جو 100 سال کا خلافت کا خوبصورت ترین کتاب شائع ہوا ہے, اس میں مباہلے کا ذکر تک نہیں کیا ہے. یہ شکست کا آفیشیل ثبوت ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.